اس چیز کو دیکھ کر شاعر کہتا ہے کہ نظام ان کی کرم سے مقدر چمکا قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے. بولو بولو قبر میں اب تو قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے. میں عرض کر رہا تھا میں اگر میرا استاد کوئی بات کر دے نہ میں گھٹا سکتا ہوں نہ میں بڑھا سکتا ہوں، لیکن میرے نبی کو رب قدیر نے وہ عظمت والی زبان عطا فرمائی ہے کہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے. ایک دن میرے آقا کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا. میرے آقا نے اسے فرمایا کلمہ پڑھ لے کامیاب ہو جائے گا. کہنے لگا اے محمد میں کلمہ تو تب پڑھوں کہ میری ایک ڈیمانڈ ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک چاہت ہے، میرا ایک سوال ہے. تھا وہ دل کا کالا. بات وہاں سے چلی تھی. تھا کون؟ دل کا کالا کافر تھا. کہنے لگا اے محمد میں کلمہ تو پڑھوں گا پر یہ جو آپ کی نمازوں کا سسٹم ہے نا، یہ نمازیں کی نمازیں میں نہیں پڑھ سکتا. اگر آپ مجھے اتنا چانس دے دیتے ہیں کہ میں نہ فجر پڑھوں گا نہ عشاء پڑھوں گا اور نہ مغرب پڑھوں گا تو صرف 2. کتنی؟ اب نمازیں کس نے فرض کی ہوئی ہیں؟ اونچا بولو، سارے بولو. نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں تو کسی کی جرت ہے کہ وہ گھٹا سکے یا بڑھا سکے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ آقا حضور کہتے ارے چلے پگلے میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو رب کا بھیجا ہوں، میں تو تیرے جیسا ہوں، میں تو عام بندوں جیسا ہوں، میری زبان میں کوئی طاقت نہیں ہے، میرا اختیار کوئی نہیں ہے، میری پاور کوئی نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. کلمہ پڑھنا ہے تو پڑھے گا تو خود کامیاب ہوگا، نہیں پڑھے گا تو جا تیرے نہ آنے سے میرے دین میں کوئی کمی نہیں آتی ہے. نہیں، بلکہ میرے کریم نبی نے فرمایا او اللہ کے بندے او جلدی جلدی کلمہ پڑھ، نہ مغرب پڑھنا نہ عشاء پڑھنا نہ فجر پڑھنا. سبحان اللہ. تیرے لیے مغرب بھی معاف، تیرے لیے عشاء بھی معاف، تیرے لیے فجر بھی معاف ہے. وہ تیرے لیے صرف 2 نمازیں فرض ہے. صحابہ پاس کھڑے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا کیا صرف اسی کے لیے کمی ہوئی ہے یا ہمارے لیے بھی ہو گئی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا او میرے یارو او تم پڑھو گے 5 یہ پڑھے گا 2. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تم 5 پڑھو گے یہ 2 پڑھے گا. اب کوئی پوچھے تو صحیح یہ نمازیں معاف کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ ادھر سے جواب آتا ہے نانا اعتراض نہ کرنا، اس لیے نبی کی بولی میری بولی، نبی کا حکم میرا حکم، نبی کا کہنا میرا کہنا، نبی کا بولنا میرا بولنا، نبی کا بلانا میرا بلانا. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز. اس لیے میرے دوستو میرے رسول اکرم کی وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے کہ میرا نبی جو کہہ دے وہ خدا کا قانون. نبی پاک اگر کہہ دیں کھڑا ہو تو کھڑا، سرکار کہہ دیں تو بیٹھ تو. اور چونکہ میرے آقا جو ہے نا نائب مطلق ہیں، اس لیے یہ نہیں ہے کہ ان کا آرڈر صرف تیرے میرے اوپر چلتا ہے. میرے نبی کا آرڈر زمین پہ بھی چلتا ہے، آسمان پہ بھی چلتا ہے، چاند پہ بھی چلتا ہے، سورج پہ بھی چلتا ہے، ستاروں پہ بھی چلتا ہے، پتھروں پہ بھی چلتا ہے.
اشجار پہ بھی چلتا ہے، احجار پہ بھی چلتا ہے، چرند پہ بھی چلتا ہے، درند پہ بھی چلتا ہے، یمین پہ بھی چلتا ہے، یسار پہ بھی چلتا ہے، دریا پہ بھی چلتا ہے۔ میرے کریم نبی کو یہ طاقت رب نے دی ہے، بادلوں کو کہہ دیں کہ ادھر آؤ تو ادھر آ جاتے ہیں۔ مدینہ منور آئے، ایسے نہیں ایسے نہیں، سبحان اللہ۔ میرے آقا جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، منبر پہ میرا نبی جلوہ گر ہے۔ بس تصور لے جاؤ مدینے کی محفل، صحابہ کا جرمٹ شمع رسالت ہے، اس کے گرد دیوانے میں پروانے منڈلا رہے ہیں۔ ادھر ابو بکر گئے، ادھر عمر گئے، ادھر عثمان ہیں، ادھر حیدر ہیں۔ ایک طرف ابو بکر عمر عثمان، ادھر حیدر ہے، ادھر انہیں جگمگ جگمگ تاروں میں، جگمگ جگمگ۔ میں کہتا ہوں ذرا پیار سے محبت کا اظہار کر کے پکار کر کے دو، انہیں جگمگ جگمگ تاروں میں، جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب گیا کیا ہوگا انہیں جگمگ جگمگ تاروں میں۔ ابھی تک چپ بیٹھے ہو، پیار سے انہیں جگمگ مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ایک طرف ابو بکر عمر۔ میرے کریم نبی رحمت للعالمین، سبحان اللہ۔ ذرا پیار سے چاچا حضرت آئی صاحب مہربانی تھوڑی سارے مجمع تھوڑے توجہ پیار سے ذرا کہہ دو، انہیں جگمگ جگمگ تاروں میں، مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، میرے کریم نبی منبر پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے، صحابہ ہمتن گوش ہو کر بیٹھے ہیں۔ اور ایک جملہ کہہ دوں، طبیعت پہ ذرا اس کو ذرا بیٹھا کے رکھنا، یہ وہ حضور کے غلام ہے، اور میں قربان حضور کے ادنا سے ادنا صحابی پر، جس نے میرے آقا کو محبت سے ایک نظر چہرے پہ دیکھ لیا، اس پہ میرے ماں باپ قربان، میری ساری نسل قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دوستو ہم تو سنی لوگ ہیں، ہم تو پیر تقی شاہ سرکار کے دربار کے لالوں کو جا کر چومتے ہیں۔ رات کو میرا اسلام آباد میں خطاب تھا، وہاں پر بھی میں نے یہی میسج دیا کہ ہم چلے پاگل نہیں ہیں کہ جا کر ہم چادروں کو چومتے ہیں، ہم ایسے نکمے بھی نہیں ہیں کہ جا کے بٹے چومتے ہیں۔ اگر ویسے بٹوں کو چومنا ہوتا تو یہ کٹھے میں جا کے کھڑے ہو جاتے اور بٹے ان کو چومتے۔ رب کی عزت کی قسم اتنے غیرت مند ہیں اللہ کے کرم اور فضل سے کہ سونا پڑا اسے بھی چومنے کے لیے نہیں بڑھیں گے۔ اور سونا پڑا ہیرا پڑا نہیں چومیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقی شاہ سرکار بابا جی کے مزار پہ پڑے ہوئے پتھر جا کے توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دماغ خراب ہے، وہ بٹے چومتے ہو نا؟ ہم نے اپنی کمپنی کی تربیت کی ہوئی ہے،
ہم نے اپنے مسلک کے لوگوں کی یہ تربیت کی ہے. اسے ہم سکھاتے ہیں کہ ولی کے مزار کو چھوڑ، مزار پہ چڑی ہوئی چادر سے لگے ہوئے پتھر کو بھی چوم. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ولی کا اتنا ادب کرے گا تو صحابی کا کتنا ادب کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ روٹ لیول سے ہم تربیت کرتے ہیں. اس پہ فتوی بازی نہیں ہونی چاہیے. جب یہ تقی شاہ کا ادب کرے گا تو غوث پاک کا بھی کرے گا. یہ غوث پاک کا ادب کرے گا تو علی پاک کا بھی کرے گا. مولا علی کا کرے گا تو صدیق اکبر کا بھی کرے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کرے گا تو پھر مصطفیٰ کا بھی ادب کرے گا. اور اگر نیچے سے اس کی طبیعت خراب کر دو گے نا کہ یہ ادب بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، تو یہ پھر اوپر تک یہی کرے گا. اللہ تعالیٰ میرے والد گرامی کے درجات کو بلند فرمائے. پوری زندگی انہوں نے اپنے بچوں کو جب بلایا تو وہ آپ بلا کر کہتے تھے ادھر آؤ. اپنے پوتوں کو بھی کبھی بلایا تو ادب کا لفظ بولا. ایک دن ہمارے محلے دار ہیں بزرگ، انہوں نے کہا سوری صاحب آپ کا عجیب مسئلہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ادب کے لفظ سے بولتے ہو ادھر آؤ بیٹا. آپ نے فرمایا اگر میں ان کو کہوں گا نا تو ادھر آ تو یہ اولوں کو بھی کہیں گے تو ادھر آ. جب میں ان کے سامنے ادب کا لفظ بولوں گا یہ اولوں کو بھی ادب سے بلائیں گے. تو ہم دوستو اپنے چاہنے والوں کی، ہم اپنے مسلک والوں کی تربیت کرتے ہیں کہ جب تو ولی کا ادب کرے گا تو صحابی کا تو خود بخود کرے گا نا. اور یاد رکھو جو مرتبہ صحابیت ہے، کروڑوں ولی، کروڑوں غوث، کروڑوں کتب ایک پلڑے میں ہو، رب کے نبی کا ایک ادنا سا صحابی ایک پلڑے میں ہو، اللہ کی عزت کی قسم پلڑا مصطفیٰ کے صحابی والا بھاری ہوگا. صحابی کا بڑا درجہ ہے. میرے کریم نبی آپ منبر پر جلوہ کریں، صحابہ کرام ہم تنگوش ہو کر مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے ایک شخص آیا، آ کر کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کر ہے وہ بھی صحابی، آ کے عرض کرتے گئے یا نبی اللہ ہلکت الاموال، حضور قحط سالی ہے، پانی نہیں برسا، بارش نہیں برسی، حضور ہماری جانیں ہلاک ہو رہی ہیں، ہمارے مال ہلاک ہو رہے ہیں. حضور اس مشکل گھڑی میں اگر آپ نے کرم نہ فرمایا، کرم نوازی نہ فرمائی، حضور ہم تباہ ہو برباد ہو جائیں گے. ایک حال ذرا ذہن میں رکھیں گے. حضور کیا کر رہے ہیں؟ خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا. صحابی رسول اللہ کے عرض کیا کرتے ہیں یا